پاکستان گزشتہ کئی روز سے اس وقت کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. سفارتی محاذ کے اوپر دیکھا جائے اور سفارتی سطح پہ دیکھا جائے تو پاکستان توجہ کا مرکز ہے اس وقت عالمی برادری کے. تمام جو اس وقت امیدیں ہیں, جو پازیٹیو ایکسپیکٹیشنز ہیں, وہ پاکستان کے کردار سے لگائی جا رہی ہیں کہ پاکستان خاص طور پہ ایران اسرائیل جو کانفلکٹ, ایران امریکہ کانفلکٹ ہے, اس کے اندر کوئی مثبت کردار ادا کرے گا. جو پوری گلوبل اکانومی ہے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت اس کا ٹلٹ اور اس کی جو ساری سٹیکس ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ اس جنگ کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے اور کتنا جلدی جو ہے وہ پیس کی طرف معاملات جاتے ہیں. تو یہ سیٹلمنٹ کیسے ہوگی, کب ہوگی اور کس طرح ہوگی, اس حوالے سے پاکستان کا بڑا مرکزی کردار ہے اور اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. یعنی میرا خیال ہے اگر اس دنیا میں شاید ہی مودی کے کچھ سپورٹرز ہوں اور کچھ پاکستان میں ایک شخصیت کے سپورٹر ہوں جو اس کو منفی طور پہ دیکھیں, ورنہ پوری دنیا آلموسٹ the whole world is seeing this as a positive role for peace. یعنی پاکستان کے کردار کو نہ صرف سراہا جا رہا ہے بلکہ اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو ایک ریجنل پیس میکر کے طور پہ, خاص طور پہ پورے ریجن میں کانفلکٹ کے حوالے سے ثابت کر دیا ہے. کل اسحاق ڈار صاحب کی آپ کوششیں دیکھیں کہ انہوں نے کل ڈسپائٹ ان کو کچھ میڈیکل ایک انجری بھی ہوئی چھوٹی, لیکن اس کے باوجود ہی واز آن اٹ. وہ مسلسل لگے ہوئے تھے ادھر سے ادھر میٹنگز, اور ساری پاکستان کے لیے اس پر جو دفتر خارجہ تھا وہ ایک ایکٹیو تھا. ہمارے جو آپ کی سویلین لیڈرشپ ہو, ہماری آرمی لیڈرشپ, ملٹری لیڈرشپ ہو, وہ سب ایکٹیو ہیں. سب کی توجہ یہ ہے, سب کی یکسوئی کے ساتھ کوشش یہ ہے کہ عالمی امن ہو جائے, اور پاکستان کی کوششوں کو عالمی سطح پہ سراہا جا رہا ہے. جو فورن آفس کی طرف سے کل پریس ریلیز آئی اس میں کچھ 7 نکات ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے. اس میں کہا گیا جی, as you all aware, foreign ministers of Saudi Arabia, Turkey and Egypt are in پاکستان ایٹ مائی انویٹیشن. یہ آپ کے فورن منسٹر کی طرف سے تھا. انہوں نے کہا کہ جو پوائنٹس انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں, انہوں نے کہا the foreign minister had a very detailed and in-depth discussion on the current regional situation. We also discussed the possible ways to bring an early and permanent end to the war in the region. The foreign ministers expressed concerns that the ongoing conflict is extremely unfortunate for its devastating impact. We agreed that this war is not in favor of anyone and would only lead to destruction, or the unity of Muslim Ummah in these challenging times is most important. پھر اس کے بعد اس میں مزید جو چوتھا پوائنٹ ہے بڑا اہم ہے. اس میں جو فورن منسٹری ہے وہ کہتی ہے کہ I briefed the foreign ministers on the prospects of a potential US-Iran talks in Islam Abad. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس بارے میں بریف کیا گیا ہے فورن منسٹر کی طرف سے تمام ممالک کو جو وہاں پہ شامل تھے میٹنگ میں, کہ اس پر جو ہے ان کو اسلام آباد کے اندر US-Iran talks ہو سکتی ہیں. The visiting foreign ministers expressed their full confidence, full support to the initiative. The foreign ministers reaffirmed unity to contain the situation, reduce the risk of military escalation and create conditions for structured negotiations. The foreign minister advocated dialogue and diplomacy. تو پاکستان نے جو کہا جائے کہ اس جنگ کا حل جو نکالا ہے وہ ڈائلاگ اور ڈپلومیسی ہے, کہ ہر چیز کا حل ڈائلاگ اور ڈپلومیسی میں ہے, اور پاکستان پوری یکسوئی اور قوت کے ساتھ عالمی سطح کے اوپر اس پر کوشاں ہے کہ وہ ڈائلاگ اور ڈپلومیسی سے اس مسئلے کے حل کی طرف بڑھ سکے. مزید ڈیٹیل میں جو اس آگے جا کے بتایا گیا کہ پاکستان ول بی آنرڈ, جو اسلام آباد میں مذاکرات کے حوالے سے بات ہے کہ اسلام آباد ول بی آنرڈ, پاکستان ول بی آنرڈ ٹو ہوسٹ اینڈ فیسیلیٹیٹ meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. Let me share with you that I had a detailed conversation with انہوں نے چائنا کے ساتھ جو ان کی بات ہوئی. Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate these talks. تو بڑا واضح اشارہ اس میں آیا کہ پاکستان جو ہے اس وقت مرکزی کردار ادا کرے گا, اور پاکستان نے یہ بھی بتایا ہمارے وزیر خارجہ نے کہ ہم جو ٹاکس کے حوالے سے اسلام آباد ایز اے وینیو فار ایران اینڈ US ہوگا, جس میں پاکستان جو ہے اس وقت, اس سے پہلے بھی کہا گیا تھا پاکستان کی طرف سے کہ میننگ فل نتیجہ خیز گفتگو کے لیے پاکستان اس وقت حاضر ہے اور دونوں ممالک کو انگیج کر سکتا ہے. اور کیونکہ دونوں ممالک کے ساتھ پاکستان کانفیڈنس انجوائے کرتا ہے, ایک لیوریج ہے ڈپلومیٹک جو پاکستان کو حاصل ہے. آج ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اسٹیٹمنٹ جو ان کی آئی تھی اس کانفلکٹ کے بارے میں کہ یہ ریزولوشن کی طرف جا رہا ہے, معاملات کس طرف بڑھ رہے ہیں, انہوں نے کیا کمنٹ کیا تھا امریکی صدر نے, وہ ذرا سناتے ہیں آپ کو, اس کے بعد ان کی لیٹسٹ ٹویٹ پہ بھی روشنی ڈالتے ہیں. لیٹس ہیئر دس کہ انہوں نے کیا کہا. ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ سنتے ہیں. So we've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good, moving along very nicely. They've destroyed a lot of additional targets today. The Navy's gone, the Air Force has gone, we know that. We destroyed many targets today. It was a big day, and we are negotiating with them directly and indirectly. We have emissaries, but we also are dealing directly, and as you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats.
us as a tribute. I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. And that's taking place starting tomorrow morning. Over the next couple of days, a lot of boats. And I would only say that we're doing extremely well in that negotiation. But you never know with Iran. नाज़रीन, उन्होंने एक ट्वीट भी आज किया डोनाल्ड ट्रंप ने. उन्होंने कहा द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज इन सीरियस डिस्कशंस विद अ न्यू एंड मोर रीजनेबल रेजीम. इस ट्वीट के अंदर उन्होंने एक तरह से धमकी भी, जिसको कहा जा रहा है, जो इंटरप्रेट किया गया है कि धमकी भी दी है. एक तो मीनिंगफुल टॉक्स का जिक्र भी किया है. उन्होंने कहा है कि विद अ न्यू एंड मोर रीजनेबल रेजीम टू एंड आवर मिलिट्री ऑपरेशंस इन ईरान, ग्रेट प्रोग्रेस हैज बीन मेड. उन्होंने कहा ग्रेट प्रोग्रेस हैज बीन मेड, अच्छी प्रोग्रेस हुई है. बट for any reason a deal is not shortly reached, which it probably will be, and if the state is not immediately open for business, so we will conclude a lovely stay in Iran by blowing up and completely destructing their electric generating plants, oil wells and island, the Kharj island, and possibly desalination plants, which we have purposely not yet targeted yet. तो वो कहते हैं मजीद के जो उनकी ईरान हैज़ बचड किल ओवर द ओल्ड रिजीम्स 47 ईयर रेन ऑफ टेरर. तो ये बेसिकली उनकी तरफ से कहा गया कि नई रिजीम से बात हो रही है, सेटिस्फैक्ट्री जो उन्होंने कहा कि है कि इस वक्त तक जो बात हो रही है, लेकिन अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो अमेरिका जो है हमला कर सकता है. ये हमला जो हो सकता है वो ईरान के स्ट्रैटेजिक टारगेट्स, खास तौर पे पावर सेक्टर के ऊपर हो सकता है, उनके और दीगर असासों के ऊपर हो सकता है, जिसका जिक्र इस ट्रंप में इस ट्वीट में करते हैं. आज हमने देखा कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने चीन का दौरा भी किया, और चीन के दौरे के हवाले से ताहिर अंद्राबी जो कि आपके स्पोक्समैन है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई. आप इस स्टेटमेंट को जरा देखें ट्वीट में, तो इसमें आपको अंदाजा होगा. कहते हैं डीपीएम फॉरेन मिनिस्टर यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर इसाक दार साहब विजिटिंग चाइना ऑन 31 मार्च एट द इनवाइट ऑफ चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर. इस बारे में फॉरेन ऑफिस की प्रेस रिलीज भी आई है वैसे, लेकिन उसमें मजीद कहते हैं कि बीइंग अंडरटेकिंग डिस्पाइट मेडिकल एडवाइस to rest, the DPM's visit underscores priority on its relationship with China, commitment to close coordination on regional and global issues, strength of Pakistan-China strategic partnership. तो ये बताते हैं कि डिस्पाइट मेडिकल एडवाइस के उनको रेस्ट करना था, लेकिन ही वेंट, वो गए इस वक्त इन्विटेशन पे चाइना के, जिस बारे में फॉरेन ऑफिस ने भी एक जो है प्रेस रिलीज जारी किया. उन्होंने जिसमें लिखा है कि एट द इन्विटेशन ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना, द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इसाक दार विल अंडरटेक अ विजिट टू चाइना ऑन 31 मार्च. पाकिस्तान एंड चाइना एंजॉय a strategic cooperative partnership characterized by close coordination and regular consultations on regional and international issues. तो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक दार साहब, डिस्पाइट दैट कि उनको मेडिकल एडवाइस तजवीज़ किया गया था बाय द डॉक्टर्स, उसके बावजूद जो है उन्होंने अंडरटेक किया है, ही हैज़ वेंट टू चाइना उनके इन्विटेशन के ऊपर. ये बताता है कि कितना इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान और चीन के रिलेशनशिप का, जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से प्रेस रिलीज आई है. लेकिन इस आलमी तनाजुर में, आलमी हालात में, बदलती हुई सूरत हाल के अंदर आज और अहम जो फैसले मुतवक्के हैं जो पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन या तवानाई बहरान या डिमांड मैनेजमेंट के हवाले से हैं. अब इस हवाले से क्या अहम फैसले होते हैं, क्योंकि बहुत सी न्यूज़, बहुत सी फेक न्यूज़, बहुत सी डिसइंफॉर्मेशन, बहुत सी इंफॉर्मेशन, बहुत कुछ सर्कुलेट किया है वो द रीसेंट डेज, जिसमें कभी बात होती है कि फुल लॉकडाउन हो जाएगा, कभी स्मार्ट लॉकडाउन, कभी जो है इस वक्त कहा गया है कि ये जो लॉकडाउन है ये 2 दिन का हो सकता है, सैटरडे. तो बहुत सी बातें, बहुत सी इस पर चीज़ें सामने आई ऑन सोशल मीडिया, लेकिन नथिंग ऑफिशियल येट कि अभी क्या इस वक्त वाज़ेह इक़दाम हैं जो सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमत मिलकर, या सेक्रेटरीज जो आपके सूबाई हैं वो मिलकर इस वक्त उठाएंगे.